السلام علیکم، ہمارا پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ثنا کیوان۔ پروگرام میں آج میرا ساتھ دیں گے فہیم صدیقی صاحب، سہیل بھٹی صاحب، ثنا مرزا صاحبہ اور محمد نوشاد علی صاحب۔ آپ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، نون لیگ ملکی سیاست میں ایک بار پھر متحرک ہو چکی ہے۔ آج مسلم لیگ نون کا نواز شریف کی زیر صدارت بہت اہم پارٹی اجلاس ہوا، جس میں یہ طے پایا کہ نواز شریف ملک بھر کے دوروں سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی ملاقات کریں گے، اور اس کے بعد احسن اقبال نے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ یہ ملاقاتیں ملک میں مفاہمت کی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے ہوں گی۔ جبکہ مسلم لیگ نون جو الیکشن کے نام پر نظریں چراتی نظر آتی تھی، آج وہ خود الیکشن کی ہی بات کر رہی ہے، اور یہ واضح کر دیا گیا ہے نون لیگ کی جانب سے کہ پاکستان کو اگر معاشی گرداب سے نکالنا ہے تو جلد از جلد الیکشن کرانا ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کی بات 21 اکتوبر والے دن جب میاں محمد نواز شریف وطن لوٹے تھے تو کیوں نہ کی گئی؟ آج یہ اہم فیصلے کیوں سامنے آئے؟ کیوں ضرورت پیش آئی کہ یہ فیصلہ آج ہی کرنا ہے؟ سوال اس سے جڑا سب سے پہلے نوشاد صاحب میں آپ ہی سے کر لیتی ہوں، کیونکہ کل آپ کی بریکنگ تھی، آپ نے یہ کلیم کیا تھا کہ آج جو بیٹھک ہوگی اس میں بہت سارے اختلافات جو نون لیگ کے اندر تھے وہ کافی ریزالو ہوتے ہمیں نظر آ جائیں گے، تو ایسا ہی ہوا ہے۔ تو میں اسی لیے سوال آپ ہی سے کر لیتی ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف مکمل ریلیف کے بعد ملکی سیاست میں ایک بار پھر سے اپنے پنجے گاڑ ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک بات ہے نا، اختلاف، یہ اختلاف رائے ہوتا ہے پارٹیوں میں، اور یہ تمام سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے، صرف نون لیگ میں نہیں ہوتا، پیپلز پارٹی میں بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اعتزاز احسن صاحب اور وہ بیرسٹر جو کھوسا صاحب ہیں، لطیف کھوسا صاحب، ان کے وہ پارٹی کی جو لائنز ہیں ان سے آگے جا کے بیونڈ جا کے بھی یہ بات کر لیتے ہیں۔ اختلاف شدت بھی اختیار کر جاتا ہے، ہاں بعض اوقات ہوتا ہے، مطلب یہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ جو سینئر قیادت ہوتی ہے پارٹی کی، اس کا مقصد، اس کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ لیڈر کو مشورہ دیتا ہے، وہ لیڈر کی غلط بات پہ مخالفت کرتا ہے، اور وہ اپنی رائے رکھتا ہے، اور وہ رائے علی اعلان اس کو دینی چاہیے تاکہ اس پر کوئی کنسنسس بن سکے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بات کی گئی ہے کہ ان کے درمیان اختلافات ہیں، میں ہمیشہ سے اس بات کو بتاتا چلا آ رہا ہوں، کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ نون شین میم، ان شارٹ کے کوئی ایسی چیز نون شین میم نہیں ہے، یہ میڈیا کا بنایا ہوا یا کسی کی خواہش، جسے کہتے ہیں نا خواہش کے لیے یہ نام دیے گئے ہیں۔ ہم اس وقت کو بھی جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت وہ تھا، ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں، وہ بتایا کرتے تھے کہ ایک زمانے میں شہباز شریف صاحب کو گاڑی میں بٹھا کے لمبی سیریں کرائی جاتی تھیں، اور انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ یہ بات کر لیں جو کہ نواز شریف کے کہنے کے اگینسٹ ہوتی تھی، وہ بات بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور آج تک شہباز شریف نے کبھی بھی نواز شریف کی کمر میں چھرا نہیں گھونپا۔ یا یوں کہہ لیجیے نوشاد صاحب کہ مسلم لیگ نون کے ہی کتنے رہنماؤں نے ان میں پھوٹ ڈلوانے کی دونوں بھائیوں میں کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ نون لیگ کے رہنما جو ہوں گے وہ آپس میں پھوٹ نہیں ڈلوائیں گے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میڈیا میں نون میم شین ہوا کرتا تھا وہ ایک مخصوص مقصد کے لیے ہوتا تھا۔ میڈیا تو نوشاد صاحب انہی کی زبانی بات کر رہا ہے جو مسلم لیگ نون کے ہی رہنما تھے۔ ہمارے ہاں یہ پرابلم آ گئی ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا بہت سی چیزیں ایڈ کر دیتا ہے۔ یہ گزشتہ 5-7 سال کے اندر یہ پرابلم آئی ہے۔ رپورٹنگ کے سٹینڈرڈز میں بھی فرق آ گیا، اب آپ کو رپورٹر بھی تجزیہ دیتے نظر آتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں، خود سے من گھڑت باتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کو فیکچولی ثابت بھی نہیں ہوتی، اور وقت بھی ثابت کرتا ہے کہ وہ غلط ثابت ہوئیں۔ ابھی فی الحال اس طرح کا کوئی اختلاف نون لیگ میں موجود نہیں ہے، لیکن اب جو بات ہے کہ یہ الیکشن کب ہونے چاہیے، وہ 21 اکتوبر کو ان کا کیوں اعلان نہیں کیا گیا، تو ہر چیز کا ایک قاعدہ قانون ہے، نون لیگ کے اندر بھی وہ فالو کیا جاتا ہے۔ کور کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اس کے بعد تمام جو صاحبان ہیں ان سے رائے لی جائے گی، اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ لوگ، وہ تمام رپورٹرز، وہ تمام صحافی جو اس پروسیس کو دیکھتے رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے اندر یہ پروسیس چلتا ہے، وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اسی طریقہ کار سے سامنے آتا ہے۔ میں نے تو آپ کو کل بھی بتا دیا تھا کہ آج ساری بات کھل کر سامنے آ جائے گی، اور وہ آ گئی ہے۔ سو خبر وہ ہوتی ہے جو صرف رپورٹ کی جاتی ہے اپنے اس کے۔ اب آپ مجھ سے پوچھئے کہ اس پہ تجزیہ کیا ہے، تو تجزیے کی بات وہ ہوگی جو میں سمجھتا ہوں، میں اس پہ رائے رکھتا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کے اندر کیا معاملہ ہے۔ جس طرح کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن جلد ہونے چاہیے، میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے علاوہ آپ کے مسائل کا حل کسی اور معاملے میں نہیں ہے۔ جتنا آپ لیٹ ہوں گے، جتنے الیکشن کو تاخیر ہوگی، اتنا ہی زیادہ مسائل
میں آپ گھرتے چلے جائیں گے. سو مسائل کا حل اس وقت ایک منتخب حکومت ہے اور اس کے فیصلے ہیں جو وہ آ کے کرے گی. اس کے بعد لیکن نوشاد صاحب آپ ایک چیز بھول رہے ہیں, اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک روڈ میپ بھی ہے, ایک اسٹریٹجی ہے میاں محمد نواز شریف کے پاس, وہ اتنی دور سے وہ لے کر آئے ہیں. اب وہ اسٹریٹجی جو ہے اپنانے کا ٹائم آ چکا ہے. معیشت کو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے, سنبھالنا ہے, ملک کو جو معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس دلدل سے نکالنا بھی ہے. اس کو آپ کیسے جو ہے اگنور کر سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا, یہ اگنور ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو اگلا جو الیکشن ہے اس کے اندر معاملات سارے معیشت سے جڑے ہیں. معیشت ہی وہ نعرہ ہوگی, معیشت ہی وہ بات ہوگی جس کا سلوشن جو پارٹی نہیں دے گی, عام آدمی شاید اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھے گا. اس وقت جن حالات سے عام آدمی گزر رہا ہے اس کو اس کی مشکل کا حل چاہیے, اور اگر نون لیگ دے سکتی ہے تو عوام جو ہے وہ نون لیگ کو ووٹ دے گی. اگر نون لیگ یہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو وہ نہیں دے گی. ایک بات ضرور ہے اس میں, ایک چیز اہم ضرور ہے کہ دیکھیے آج جو بات کی گئی ہے کہ باعمل ایسا منشور یا ایسی بات جو پاسبل ہو, آپ نے سنی ہے کچھ باتیں ایسی کہ ہر جو ہے وہ جو ایک یونین کاؤنسل ہے اس کے اندر ڈسپینسریاں ہوں گی, مفت علاج ہوگا, پھر پتہ نہیں کیا کچھ وہ, یعنی جس کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی کہ استحکام پاکستان پارٹی نے ایسے ایسے خواب دکھا دیے ہیں کہ وہ ہونا ممکن ہی نظر نہیں آتے. تو ایسے منشور یا ایسی بات جو خواب دکھانے کے مترادف ہو اور اس کا وہ گراؤنڈ پر اس کی کوئی حیثیت یا وہ کل کو پوری نہ پڑ سکے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عوام کو اب مزید اس طرح کی کسی خوش فہمی یا غلط فہمی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. بمشکل ہم نے اب یہ سخت فیصلے کر کے یہ جانا ہے کہ یہ کرنے ضروری ہوتے ہیں. اس کے بغیر آپ کے معاملات, ملکی معاملات تو کسی صورت, اور معاشی معاملات ہر صورت نہیں چل سکتے. تو اس لیے اب ہمیں سخت فیصلوں کے ساتھ صحیح فیصلے کرنے ہیں, اور صحیح فیصلے تب ہوں گے جب ایکچوئل جو بات ہے جو عوام کے لیے جو آپ دے سکتے ہیں, جو آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں, وہ بات عوام کو بتائی جائے, چاہے کوئی بھی جماعت بتائے. بالکل ٹھیک ہے. سہیل صاحب, مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم میں تیزی آ چکی ہے, اس تیزی کو آپ پازیٹیو دیکھ رہے ہیں؟ سنا بالکل تیزی آئی ہے اور تیزی آنی بھی چاہیے. اور کیوں تیزی اب نہیں آنی چاہیے؟ نون لیگ کے قائد نواز شریف صاحب وطن آخر واپس کیوں آئے ہیں؟ دیکھیے دسمبر 2022 میں مسلسل یہ بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں. جنوری میں بات ہوئی, فروری کی بات آئی, مارچ اپریل, ہر مہینے تقریباً ان کی تاریخ پر تاریخ آتی رہی کہ پاکستان آ رہے ہیں. اس وقت کیوں نہیں آئے؟ انہیں اندازہ تھا کہ الیکشن کا مومنٹم نہیں ہے اور انہیں الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تھے. اب جب انہیں الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی دیے اور سارا ماحول ان کو کلیئرٹی ہوئی, وہ جو ایک غیر یقینی کے بادل چھٹے, تو انہوں نے آنے کا فیصلہ کیا. جب وہ آ گئے ہیں تو اس کے پہلے ہی آنے سے پہلے نون لیگ ایکٹیو ہوئی اور انہوں نے لاہور میں جلسوں کا اور ایک ریلیوں کا سلسلہ شروع کیا, مومنٹم بنایا اور پراپر انہوں نے اپنی کمپین ڈیزائن کی. اور اب مختلف جگہوں پہ جا کے جلسوں کا سلسلہ شروع کرنا ہے تو ان کی کمپین میں تیزی تو آنی ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کو اندازہ ہے کہ اب الیکشن ہونے ہیں, جو ٹائم فریم سامنے آیا ہوا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور نون لیگ کو مطالبہ بھی کرنا چاہیے یقینی طور کے اوپر کہ ڈیفینیٹلی الیکشن ہوں گے تو ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا. اور سب سے بڑھ کر جب وہ کہتے ہیں کہ ہم لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ چوتھی مرتبہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے, تو وہ لکھ کر دینے کے لیے اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ہو. تو اس کے الیکشن ہونے سے پہلے ڈیفینیٹلی انتخابی سرگرمیاں ہوں گی. لیکن جو ہم بات کر رہے تھے اس وقت جو ماحول بن رہا ہے اور جو ماحول بنا ہوا ہے, نون لیگ کا کلیئرٹی ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیفینیٹلی آئین کے مطابق ان کا مینڈیٹ ہے, انہوں نے اس کو اس کے مطابق کرنا ہے. پہلے دیکھیے تمام جماعتیں مطالبہ کر رہی تھیں اور بڑا ایک ٹائم تھا الیکشن کمیشن پر, بڑا دباؤ بھی بڑھا, الیکشن کمیشن نے تمام جماعتوں کو بھی مدعو کیا. لیکن مسلم لیگ نون اس وقت لب کشائی پر تیار دکھائی نہیں دیتی تھی, دھیمے انداز میں بات کر کے وہ سائڈ پہ ہو جاتے تھے. اب ان کو اندازہ ہے کہ الیکشن ہونے ہیں, ان کے قائد آ چکے ہیں, ماحول بھی ان کی نظر میں کافی سازگار ہے, تو وہ بات کریں گے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ 28 جون کو الیکشن, 28 جنوری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیا الیکشن ایک ہفتہ یا ایک ماہ اور آگے چلے جائیں گے یا نہیں جائیں گے, اس حوالے سے کلیئرٹی ہے کہ نون لیگ اس وقت جس پوزیشن کے اندر ہے, جو ان کا کنسنٹریشن کا لیول ہے, اور جو ایک سکے کے دو رخ ہیں نشاط صاحب نے جس کی نشاندہی کی, اس میں سے جو ایک رخ ہے اس کی جو ورکنگ ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے. ان نون لیگ کی کانسنٹ کے ساتھ جو بھی الیکشن کا ویک ڈیٹ ہوگی, نون لیگ اس کے اوپر اس کے حوالے سے آن بورڈ ہوگی. اور اس وقت جتنی سیاسی جماعتیں موجود ہیں, اس وقت نون لیگ کو اس حوالے سے ایک مائلیج حاصل ہے. رسمی اور غیر رسمی چینل کے ذریعے سے نون لیگ بالکل آن بورڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کل بھی میں نے اپنے پروگرام میں بات کی تھی, اس ٹائم پیریڈ کے دوران کچھ لیگل اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہونا باقی ہیں.
ان ڈیولپمنٹس کے کانٹیکس کے اندر الیکشن کی تاریخ فائنل ہوگی اور مسلم لیگ نون کی رضامندی، ان کی منشا اور ان کی آن بورڈ ہونے کے ساتھ یہ ڈیٹ سامنے آئے گی. بالکل ٹھیک ہے سہیل صاحب، آپ کا بھی پوائنٹ میرے سامنے بالکل کلیئر ہے. فہیم، میں آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں، اس ٹائم صورتحال آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ مسلم لیگ نون کا جو متفقہ فیصلہ ہے وہ جلد از جلد انتخابات کرانے کا ہے، لیکن نواز شریف اپنی ماضی کی سیاست کو زندہ اس طرح سے کر پائیں گے جس طرح سے باتیں کی جا رہی ہیں؟ فہیم، آپ آواز سن پا رہے ہیں؟ ٹھیک، فہیم ایکچولی میری آواز سن نہیں پا رہے. نوشاد صاحب، میں آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں، ماضی کی سیاست کی طرف میرا اشارہ ہے، نون لیگ کی بات میں کر رہی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اب وہ ٹف ٹائم جو اب ہے اور جو چیلنج اب میاں محمد نواز شریف کے سامنے، نون لیگ کے سامنے کھڑا ہے، اسے پہلے نہیں تھا؟ آپ اگری کرتے ہیں نوشاد صاحب؟ دیکھیے، چیلنج نون لیگ کے لیے شاید اس طرح کا نہیں ہے. نون لیگ کے لیے جو مشکل وقت تھا وہ 2017 کا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو مشکل وقت تھا وہ انہوں نے گزار لیا. اب مشکل وقت ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ماحول سازگار ہے. سہیل صاحب بھی ابھی اسی پر بات کر رہے تھے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے عوام کی طرف سے بھی، ہاں، اس وقت کے دوران ہوا یہ ہے، نہیں، اس وقت یہ ہوا ہے کہ اس سارے عرصے کے اندر معیشت ایک ایسا جسے کہہ لیں کہ ایک بن کر جن سامنے آئی ہے کہ جس کو وہی جماعت ہینڈل کر سکتی ہے یا وہی جماعت اسے ٹھیک کر سکتی ہے جو پراپر طریقے سے کام کرے. نہ صرف خود پراپر طریقے سے کام کرے بلکہ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں آج کہ وہ باقی تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر بھی چلے. یہ بہت اہم ہے کیونکہ آپ کی جو معیشت ہے، جو آپ کا معاشی استحکام ہے، وہ سیاسی استحکام پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ کے ہاں سیاسی استحکام نہ آیا، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے، تو کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی حکومت وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی. اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ مفاہمانہ رویے سے، مفاہمتی سیاست کے ساتھ آگے بڑھیں گے، تمام جماعتوں کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں گے. ایسا نہیں کہ اپوزیشن نہیں ہوگی، ایسا نہیں کہ پارلیمانی نظام میں کوئی تبدیلی آ جائے گی، لیکن آپ کے رویے میں تبدیلی آنا بہت ضروری ہے. سیاسی جماعتوں کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ سیاست کو سیاست کے انداز سے کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاست کو جنگ کے انداز میں کریں یا ڈو اینڈ ڈائی کے طریقے سے کریں جس میں آپ کسی کی بات نہ سنیں، اختلاف رائے کو آپ جو ہے وہ سبوتاژ کر دیں، اور آپ کی طرف کوئی آپ کو سمجھا رہا ہو تو آپ جو عوام کے فائدے کی بات ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کرے، چاہے وہ نون لیگ کرے، چاہے پیپلز پارٹی کرے، کوئی بھی جماعت کرے، اس کا سنا جانا ضروری ہے. اور اگر وہ نہیں سنی جائے گی تو عام آدمی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. عام آدمی کا مسئلہ نہیں حل ہوگا تو پھر جو یہ معیشت کے معاملات ہیں یہ سدھر نہیں ہو سکتے. اور اب جو ہے کسی بھی قسم کا نیا ایکسپیرینس کرنے کے ہم حق میں نہیں ہے. ایڈونچر، ایگزیکٹلی ایڈونچر کو ہم ٹالریٹ کرنے کے بھی اس فیز میں نہیں ہے. ثنا میرے ساتھ لائن پر ہی ہیں، ان سے میں پوچھ لیتی ہوں. ثنا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف جس مفاہمت کی سیاست کی بات کر رہے ہیں، یہ واقعی کیا اس راستے کی طرف جائیں گے؟ ان کی پارٹی یہ راستہ اپنائے گی؟ بہت شکریہ ثنا، اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. پوری جنگ سے گزرنا پڑتا ہے ایسے مسائل درپیش، اور اس کے لیے آپ کو مجھے 3 دفعہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بالکل. اور میرا خیال نوشاد صاحب بات کر رہے تھے کہ ایڈونچرزم کی، تو مجھے لگتا ہے کہ نوشاد صاحب کو وہ پنڈی کی طرف کر کے یہ بات کرنی چاہیے. آپ پنڈی کی طرف کر لیجئے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جس کی طرف بھی کیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ پنڈی بھی ہمارا ہے، لاہور بھی ہمارا، کراچی بھی ہمارا. ہمیں صرف یہ بات سمجھنی ہے. نہیں، میں نے تو نوشاد صاحب نے لائٹر سائڈ یہ بات کی تھی. بالکل اس کا مقصد آپ کو مطلب آپ کو تنگ کرنا ہی تھا صرف اور صرف. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک نون لیگ کی مفاہمت کی پالیسی کی آپ نے بات کی ہے تو ہونی چاہیے، لیکن الٹیمیٹ چوائس نون لیگ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ نون لیگ اب سینسیبل ڈیسیجنز لے رہی ہے. پہلے میاں صاحب نے جو بات کہی تھی، انہوں نے یقیناً یہ کہا تھا کہ احتساب ہونا چاہیے، اس کو انتخابی سیاست کا نام دے لیں، اس کو احتساب کا نام دے لیں. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کیا گیا اس میں ان کا سوال تو کرنا بنتا تھا. لیکن اگر ہم حالات دیکھیں تو اس پروگرام میں ہم کئی مرتبہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ کیا ہم احتساب اداروں کا کر سکتے ہیں، کیا ہم احتساب عدلیہ کا کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں احتساب صرف اور صرف سیاستدانوں کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کسی بیوروکریسی میں چلے جائیں،
آپ کسی بھی سرکاری ادارے میں چلے جائیں، وہاں پر احتساب کے نام پر کچھ نہیں ہوتا. کہنے کا مقصد صرف یہ کہ نون لیگ اس وقت جس پالیسی کے اوپر ہے، دیر سے آئے لیکن درست آئے ہیں. پیپلز پارٹی جو کہ ان سے زیادہ زخم کھا چکی ہے، تجربے کر چکی ہے، بالکل درست ان کے لیے مشورہ دے رہی تھی کہ جی آپ اس وقت سیاست کریں، آپ اس وقت انتقام اور احتساب کی بات چھوڑ دیں. اور دیکھیں اس سے یقیناً جب نون لیگ نے اپنے ٹریک کو بدلا تو اس سے یقیناً تبدیلی یہ آئی کہ وہ جو ایک ہمیں لگ رہا تھا کہ فیل آ رہی تھی کہ نہیں پریشر بلڈنگ ہو رہی ہے، تھوڑا سا رفٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے اداروں کے درمیان بھی اور جماعتوں کے درمیان بھی، اور خاص طور پر نون لیگ کے درمیان. تو آئی تھنک اس ٹیمپریچر میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. نواز شریف صاحب سے لیکن جو ایکسپیکٹیشنز تھی، کیونکہ میں شروع پروگرام کا حصہ نہیں سن سکی آپ کی کنورزیشن کا، تو آئی تھنک جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد ایک دم ایک ویو اٹھے گی اور پوری نون لیگ موبلائز ہو جائے گی. تو میں الٹیمیٹلی اس کا ویٹ کر رہی ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے. ایک کامیاب جلسہ تو آپ نے مینار پاکستان پہ کر لیا، لیکن اس کے بعد ایک ٹھنڈی خاموشی ہے اور ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی. تب گورنر میٹنگز آپ کر رہے ہوں گے، آپ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوں گے، لیکن ایک بڑا پریشر نواز شریف صاحب کے اوپر یہ بھی ہے کہ ان کو کیسز میں پیش ہونا پڑا ہے. وہ جو ایک 100% وہ دے سکتے تھے وہ جماعت کو نہیں دے پا رہے ہیں. کچھ حصہ ان کا بٹا ہوا ہے ان کیسز کو لک آفٹر کرنے میں، جن سے ایونچولی ان کو نکل جانا ہے، لیکن اس کے بعد جو ٹائم بچ رہا ہے وہ پارٹی کو دے رہے ہیں. لیکن اس میں اب جس طریقے سے بیانات آ رہے ہیں، جس طرح کافر صاحب نے گزشتہ روز ایک بیان دیا کہ جی اگر دیر ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آئین توڑ رہے ہیں، تو اس سے یہ کنفیوژن ضرور بڑھا ہے کہ آیا کیا واقعی الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. کیونکہ جو فیس نظر آ رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا انکلوڈنگ پی ایم ایل این، وہ کہیں سے نہیں لگ رہا کہ وہ الیکشن کے لیے تیار ہے اور جنوری کے آخری ہفتے کے الیکشن کے لیے تیار ہے. ہو سکتا ہے یہ مجھ سے زیادہ سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں موجود ہیں، جو کہ اس چیز کو بیسیکلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ شاید پولیٹیکل پارٹیز بھی ابھی تک کنفیوز ہیں کہ آیا انتخابات اس وقت پر ہو بھی سکیں گے جو ایکسپیکٹڈ ہے یا پھر نہیں ہو سکیں گے. تو آئی تھنک میرا خیال یہ ہے کہ نون لیگ کے پیس کو یہ دیکھ کے ضرور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن کا ماحول بن ضرور رہا ہے، لیکن اتنی اسپیڈ سے نہیں بن رہا جس اسپیڈ سے ڈیڈ لائنز آ رہی ہیں. اور پھر باقی پولیٹیکل پارٹیز اس طرح پیچ اپ کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا. میرے حساب سے جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی جب پی ٹی آئی اور جے یو آئی پے کے وفود کی ملاقاتیں ہوئی. اب بہانہ اس میں جو بھی تھا، لیکن پی ٹی آئی بھی اب یہ سمجھ چکی ہے کہ اگر آپ کو سیاسی میدان میں آگے چلنا ہے تو آپ کو اپوننٹس کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. تو نون لیگ کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ ویڈیوز اور جو امیجز آئے ہیں، وہ جو امامت قبول کی گئی ہے جے یو آئی پے کی پی ٹی آئی کی طرف سے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور نون لیگ کو بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے. اس کی طرف نون لیگ بھی اشارہ کر رہی ہے اور آنے والے ٹائم میں دیکھنا ہوگا کہ کون کون سی سیاسی جماعتیں جو اس مفاہمت کا حصہ بن جاتی ہیں اور آیا کہ پی ٹی آئی اس میں شامل ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے. فہیم، مجھے آپ سے سوال کرنا چاہیے. اب یہ اسٹیٹ سپانسرڈ جلسہ یہ کہا جا رہا تھا جو 21 اکتوبر کا جلسہ تھا جس میں میاں محمد نواز شریف وطن واپس لوٹے. آنے والے ٹائم میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انتخابی مہم سے ریلیٹڈ ان کے جلسے ہوں گے کیا وہ اسی طرح سے اسٹیٹ سپانسرڈ ہوں گے؟ کیونکہ کسی طرح سے پورے ملک سے ہر شہر میں لے کر جائے جائیں گے لوگ اور اسی طرح سے جلسے کیے جائیں گے. اسی طرح سے مقبولیت بڑھائے گی نون لیگ اپنی؟ دیکھیں، مجھے تو آپ کے بیانی کے اوپر اعتراض ہے کہ وہ اسٹیٹ ایک طرح سے آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ سرکاری مشینری کا استعمال کر کے جو ہے وہ جلسے کرائے گئے. جلسہ ہوا مینار پاکستان والا اور آپ گاڑیاں جو لے کر آئی گئی شہروں میں بھی وہ اس نوعیت کی گاڑیاں ہوں گی. بیسیکلی کس طرح سے دیکھیں کوئی بھی سیاسی لوگ جماعت اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو پورے ملک سے بھر بھر کوئی کر بھی کن گاڑیوں میں لایا سیاسی گیا. جماعت دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت جب اپنی سیاست کرتی ہے، اپنی سیاست کو کرتے ہوئے کوئی پبلک گیدرنگ کرتی ہے، کوئی جلسہ کرتی ہے، تو وہ اگر ملک گیر جماعت ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی پورے ملک میں جو اس کے کارکنان ہیں، جو اس کے رہنما ہیں، ان کو وہ کہتی ہے کہ جناب آپ کارکنان کو لے کر پہنچیں اس جگہ پر جہاں پر جلسہ ہو رہا ہے. اب اس میں جو ہے وہ چیزیں ہمیشہ مخالفین ڈھونڈتے ہیں، کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، ظاہر ہے انہیں بھی اپنی سیاست کرنی ہے، وہ ڈھونڈتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ کہ جناب ایسی بات آ جائے سامنے جس سے عوام کو یہ کہا جا سکے کہ جناب ایسا اس لیے ہو گیا کہ جناب اسٹیٹ کا ساتھ حاصل تھا. دیکھیں مینار پاکستان کے جلسے کو ان باتوں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک ناکام جلسہ تھا، وہ ایک کامیاب جلسہ تھا. اور نہ صرف ایک کامیاب جلسہ تھا بلکہ اسے ہمیں اس حوالے سے بھی پازیٹیو لینا چاہیے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں ایک بہت اہم گیدرنگ تھی جہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب پاکستان انتخابات کی طرف جائے گا. جو آپ اس وقت ساری بات میرے تینوں ساتھیوں نے کی ہے اس میں کچھ کنفیوژن جو ہے وہ شو کرنے کی کوشش کی. ہو سکتا ہے کہ میں اس پہ اور جملہ میں غلط استعمال کر گیا ہوں،
لیکن میں بہت کلیئر ہوں کہ اس وقت ایک ایسی سیاسی صورتحال اس ملک میں بن چکی ہے کہ جس کے اوپر اب کوئی سوال ہی نہیں ہے. دیکھیں استحکام پاکستان پارٹی انتخابات میں اتر چکی ہے, وہ اپنے جلسے کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ان کی باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. زرداری صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب سے آج سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے جو ہے وہ ملاقاتیں کی ہیں. وہاں اسد قیصر صاحب جو ہیں جن کی طرف ابھی ثنا بھی اشارہ کر رہی تھیں, وہ امام مان چکے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو. تو ایک سیاسی ماحول, ایک انتخابی ماحول, ایک مفاہمت کی سیاست بن چکی ہے. آپ جو یہ سوال آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ مفاہمت کی سیاست کو جو ہے وہ جاری رکھے گی, پچھلے 2 سال سے اس ملک میں مفاہمت کی ہی سیاست ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ 13 جماعتیں جن کے تحت جو ہے وہ پی ڈی ایم بنی تھی, وہ ڈیفینیٹلی ایک مفاہمت کی سیاست تھی. اور آپ اس بیان کو بھی دیکھیے جو زرداری صاحب کی جانب سے کل آیا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ وہ ملک واپس آ جائیں. یہ بھی مفاہمت کی سیاست کا ایک ثبوت ہے. اب جو اصل سوال جو آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے کہ نواز شریف کیا اپنی ماضی کی سیاست کو زندہ رکھ سکیں گے, یہ بڑا مختلف سوال ہے. میں اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ سوال اس طرح کا ہونا چاہیے تھا. اگر یہ سوال ہے تو میں کہوں گا کہ انہیں اپنی ماضی کی سیاست کو دفن کر دینا چاہیے, کیونکہ وہ ماضی میں اداروں سے ٹکرا چکے ہیں. وہ جو ہیں پرویز مشرف سے ٹکرا چکے ہیں. جب ان کے ساتھ 2017 میں 2014 کے بعد 2017 تک جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, کبھی ڈان لیکس کے نام پہ, کبھی پاناما لیکس کے نام کے اوپر. پاناما لیکس پہ ایک بات ضرور میں کرنا چاہوں گا, 400 لوگوں کے نام تھے جن کی آف شور کمپنیز تھیں. سزا کتنے کو ہوئی؟ 1 کو. اور کس کے اوپر ہوئی؟ کہ جناب آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. خیر وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن دھرنے, کبھی فیض آباد دھرنا, تو کبھی کوئی دوسرا دھرنا, تو کبھی کچھ, تو کبھی کچھ, تو کبھی کچھ, کام نہیں کرنے دیا گیا. تو میں یہ کہوں گا کہ, اور وہ ظاہر ہے اس کے بعد جو ان کا ایک بیانیہ بھی بنا کہ ان کو ان کی بیٹی سمیت جو ہے وہ آپ نے احتساب عدالت سے سزا دلوا دی. کلثوم نواز وینٹیلیٹر پر تھیں, اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ایک بیانیہ بنایا نواز شریف صاحب نے جو ظاہر سابق آرمی چیف کے خلاف تھا. انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ایک بلند کیا, اور اس کے نتیجے میں وہ بیانیہ بناتے چلے گئے. لیکن آج وہ اس بیانیے سے کافی حد تک ہٹ چکے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی ماضی کی سیاست کو دفن کر دیں, لیکن انہیں اپنی ماضی کی کارکردگی کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرنا ہوگا. ہم ان کا جتنی بھی اس ملک میں جتنے بھی انہیں مواقع ملے ہیں حکومت کرنے کے, ان میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک بزنس مائنڈڈ سیاستدان ہیں, اور جو پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی ان کے اوپر بہت حد تک جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہاں ان کے فیصلے ایسے ہوں گے جن کے ذریعے جو ہے پاکستان میں بزنس کو جو ہے وہ ان کو بزنس کرنے کے مواقع ملیں گے, اور بزنس ان کا بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کے مطابق جس طرح پی ٹی آئی چیئرمین نے اپنی ماضی میں غلطیاں کی ہیں, ان غلطیوں کے بعد وہ سزا بھگت رہے ہیں اور اس کے بعد انہیں کچھ سیکھنا چاہیے, ٹھیک اسی طرح میاں محمد نواز شریف کو بھی اپنی ماضی کی غلطیوں کو دہرائے بغیر ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ہے. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم نیب کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترامیم کیس پر سماعت کی ہے, جس کے بعد نیب کی ہی احتساب عدالتوں کو زیر سماعت مقدمات کے حتمی فیصلے کرنے سے روک دیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اپیل کی نقول چیئرمین پی ٹی آئی کو فراہم کی جائیں, جس کے بعد عدالت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے تک سماعت ملتوی کر دی ہے. مگر اہم نقطہ یہ ہے کہ آج چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کہنا درست نہیں کہ نیب ترامیم سے کوئی مستفید ہوا. نیب ترامیم سے کوئی بری نہیں ہوا, صرف مقدمات کا فارم بدلا ہے. سوال اس سے جڑا ہمارا یہ ہے کہ کیا نیب ترامیم سے کوئی سیاسی شخصیت مستفید ہوئی؟ نوشاد صاحب آپ سے ہی میں پوچھ لیتی ہوں. دیکھیے, ہم تو ابھی کچھ دیر پہلے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ احتساب صرف سیاستدانوں کا ہوتا ہے. ہاں جی. اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ سابق چیف جسٹس صاحب نے آخری دن یہ جب فیصلہ دیا تو اس پہ بڑی آرگیومنٹ سامنے آئی, کیونکہ اس کی ایک ترمیم کو رکھ لیا گیا اور باقی جو ہیں ان کو ختم کر دیا گیا. معاملہ یہ ہے کہ نیب کے اوپر ہم سیر حاصل بحث کر چکے ہیں, نیب کے کردار پر بھی, نیب کی ورکنگ پر بھی, نیب کا کام کیا ہے اور نیب کرتا کیا ہے, اور ہاں سیاسی انجینئرنگ سے اس کے تعلق پر بھی, یہ بھی کہ عامر نے اس کو بنایا تھا اور اس کا مقصد یہی تھا. ہمارے ہاں جو احتساب کا جو پیمانہ ہے یا احتساب کا جو طریقہ کار ہے وہ کبھی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق طے نہیں کیا جا سکا. میں ذاتی طور پر جو رائے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیب ایک جسے کہتے ہیں نا اوور لیپنگ ادارہ ہے جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ جو اب ترامیم کی گئی تھی اس کے مطابق اگر 50 کروڑ کی لمٹ کے معاملات کو اگر رکھ لیا جائے
تو پھر شاید نیب کی ضرورت محسوس ہو, لیکن ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ نیب کی کوئی ضرورت ہے. نیب پر جو سیاسی جماعتیں نیب پر تنقید کرتی ہیں وہ اسے ختم بھی نہیں کرتی, کوئی کوشش سامنے تو نہیں آتی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ جو آپ کا پرسپیکٹو ہے, ایک دفعہ میں کسی حد تک اس پہ گزارشات اپنی پیش کر چکا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیب, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ صحافی برادری یہ کہتی رہی کہ آپ نیب ترامیم کو ختم کر دیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی یہی بات کی جاتی رہی لیکن پیپلز پارٹی نہیں کر سکی. اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئی, ان کو بھی یہ کہا جاتا رہا. اب مزے کی بات یہ ہے, دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں, ان کے تمام اکابرین, ان کی جو سینئر قیادت ہے وہ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں. بعض ایک تو اسٹریٹ اوے آپ کو پتا ہے, شاید خاقان عباسی ہوں یا بعض افراد تو کہہ چکے ہیں کہ نیب کے ہوتے, زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ نیب کے ہوتے اس ملک کا کاروبار نہیں چل سکتا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مخصوص جو حلقے ہیں ہمارے ہاں وہ اپنا جو ایک ہوتا ہے نا کنٹرول, وہ رکھنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ نیب کو ختم نہیں ہونے دیتے. اور وہ کنٹرول اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے ہی سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے. سو معاملہ اب جس نہج کو پہنچ چکا ہے, دیکھیے منصور علی شاہ صاحب کا جو نوٹ آیا ہے اختلافی, اس کو اگر آپ بغور پڑھیں تو اس کے اندر یہ بات واضح الفاظ میں کہہ دی گئی ہے کہ صرف احتساب جو ہے وہ سیاستدانوں کا ہوتا ہے, باقیوں کا بھی ہونا چاہیے, ججوں کا بھی ہونا چاہیے, جرنیلوں کا بھی ہونا چاہیے, اور احتساب کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے, ایک طریقہ کیسے ہونا چاہیے. نواز شریف کا جو احتساب کمیشن تھا وہ جب بنا تھا سیف الرحمان صاحب کی قیادت میں, تو لوگوں نے اس پر بھی انگلیاں اٹھائی تھیں. بات صرف نیب کی نہیں ہے, بات اس طریقہ کار کی ہے جو ہمارے ہاں یا رائج ہے. اور پھر جب یہ ایک کامن پرسیپشن بن جائے کہ احتساب صرف سیاستدانوں کا ہوگا, اور چونکہ آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ کام کرنا بند کر دے گی, تو آپ کو مجبوراً ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے گریز کرنا ہے. چونکہ گریز کرنا ہے اس لیے آپ ان کی ترمیم جو ہے اس کو بحال رکھیں گے, باقیوں کو ختم کر دیں گے. تو یہ جو طریقہ کار ہے, یہ احتساب کا یہ جو سسٹم ہے, یہ نہیں چل سکتا. احتساب سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور شفاف ہونا چاہیے, اس کے بغیر بات لگتی ہے, لیکن اس پر عمل پیرا ہونا میرے خیال سے یہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا. ثنا, آپ اس سے پہلے سوال میں بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی تھی, لیکن اب سوال میں آپ سے چلے تھوڑا سا مشکل کر لیتی ہوں, یہی کر لیتی ہوں کہ نیب کا ادارہ آخر کون چلا رہا ہے؟ نہیں, مشکل سوال مجھ سے کیوں کرنے ہیں, جان بوجھ کے مجھے پھنسانے والے کام آپ لوگ کرتے ہیں. دیکھیں, نیب کون چلا رہا ہے سب کو پتا ہے, نیب کب چلائی جاتی ہے سب کو پتا ہے. نوشاد صاحب نے بڑی زبردست منظر کشی کی ہے کہ کسی عامر نے بنایا تھا تو سیاستدانوں نے اسے ختم کیوں نہیں کیا. پیپلز پارٹی کیپیسٹی میں ہی نہیں ہے کہ ختم کر سکیں, نہیں کرنا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ انٹینشنز نہیں تھی. جب ان کے بازو مروڑے جاتے ہیں تو پھر ان کو بھی کوئی ادارہ چاہیے ہوتا ہے جس سے یہ دوسری اوپوننٹ جماعتیں ہوتی ہیں ان کے بازو مروڑتے ہیں. اور میرا خیال ہے ہر دور میں یہی ہوا. پیپلز پارٹی چلے ان اینی کیس اگر نہیں بھی کر سکی تو نون لیگ کے دور میں انہوں نے ان سے درخواست کی, انہوں نے نہیں کیا. جب پی ٹی آئی آئی تو انہوں نے نون لیگ کے لیے اس کو استعمال کیا. تو ایونچولی دیکھیں, جو گڑھا آپ کسی کے لیے کھودتے ہیں آپ اس میں خود گرتے ہیں. ایک مرتبہ یہ کڑوی گولی کھا لی جاتی ہے اور اس کو بند کر دیا جاتا, تو شاید آج ہمارے سیاستدانوں کا یہ حال نہیں ہوتا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں بھی وہی اکڑ اور وہی تکلیف موجود ہے کہ ہم جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب اقتدار میں آئے تو ہم تمام لوگوں سے تمام پرانے بدلے لیں, اور سیاسی جماعتیں بھی یہی کرتی ہیں. یہ اسی وجہ سے شاید ہم ڈیموکریسی میں بھی پیچھے ہیں, اسی وجہ سے ہم اپنا موازنہ شاید پڑوسی ملک بھارت سے نہیں کر سکتے جو آزاد ہمارے ساتھ ہوا تھا, لیکن ڈیموکریسی کی صحیح طریقہ کار کے اوپر وہ چل رہے ہیں. اسی لیے شاید آج ان کے یہاں پارلیمنٹ اور ان کا سسٹم زیادہ مضبوط ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اب جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ نیب ترامیم سے سیاسی شخصیات, میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو امینڈمنٹس کی گئی تھیں وہ پیورلی کسی نہ کسی کے فائدے کے لیے کی گئی تھی, اور اس میں جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کو اس سے فائدہ پہنچنا تھا. بہت سے ایسے کیسز تھے جو 50 کروڑ کی بات کی جا رہی ہے, اگر کسی نے 49 کروڑ کی کرپشن کی ہے تو اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا کیونکہ 1 کروڑ کم پہ ہے وہ کھڑا. لیکن اگر وہ 50 کروڑ کے فگر پہ آ گیا تو اس کے بعد اس سے سوال کیا جا سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل چیزیں کی گئی تھیں اس میں یقیناً ایک پہلو ضرور یہ موجود تھا کہ کچھ نہ کچھ فائدے ضرور ان پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اٹھانے تھے. لیکن اگر سپریم کورٹ اس فیصلے کے حوالے سے جس طرح ریمارکس آئے کہ ہو سکتا ہے کوئی نیا بینچ اثر نو ترتیب دے دیا جائے, تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن اگر اس ڈیبیٹ میں ایک نقطہ اور شامل کر لیا جائے کہ کیا واقعی نیب جیسے ادارے کی ضرورت ہے بھی, یا ہم اپنے احتساب کے سسٹم کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ آیا اس ادارے کی وجود کی بھی ضرورت ہے یا نہیں, کیونکہ اس ادارے کو ہمیشہ غلط کاموں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اس نے کبھی جو اس کا آبجیکٹو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی اس کو استعمال نہیں کیا گیا.
ٹھیک ہے سہیل صاحب، میں آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں، نیب کو ختم کرنے سے احتساب کا نظام آپ کو لگتا ہے بہتر ہو سکتا ہے؟ سہیل صاحب آپ آواز سن پا رہے ہیں؟ دیکھیے جی نیب کا قانون میں بہتری سے یقینی طور کے اوپر ہر وقت کی ضرورت رہی ہے. میثاق جمہوریت کے اوپر دستخط کرتے وقت بھی اس بات کے اوپر اتفاق رائے طے پایا تھا کہ جو نیب کا یہ قانون ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اچھا صرف یہی نہیں، باقی جماعتوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، دیگر جماعتیں ہوں، جب انہوں نے اس قانون کے اندر بہتری لانے کی کوشش کی، اصلاحات کی کوشش کی، ترمیم کرنے کی کوشش کی، تو ایک امپریشن یہی ملا کہ جو کہ ان کی اپنی قیادت کے خلاف کیسز جاری ہیں تو یہ کلین چٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کیسز سے بچنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کی انٹینشن یہ ہے. لیکن جب پہلی مرتبہ ایک میجر امینڈمنٹس ہوئیں نیب کے قانون کے اندر، وہ پاکستان تحریک انصاف کا دور حکومت تھا. سابق وزیر اعظم نے کراچی کے اندر ایک تقریب کے دوران کراچی کے بزنس مینوں کو مبارکباد دی کہ وہ نیب کا قانون جس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے تھے، آپ میرے پاس شکایتوں کے انبار لے کے آتے تھے، کاروباری برادری بزنس کرنے کے حوالے سے کمفرٹیبل نہیں تھی، ہم نے اس قانون میں ترمیم کر دی ہیں. آپ کو بلا وجہ کرپشن کے کیسز میں ڈریگ نہیں کیا جائے گا. تو سابق چیئرمین وزیر اعظم سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی اس چیز کو اس معاملے کو سمجھا کہ اس کی کیا خرابی ہیں، اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، یعنی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے، اور انہوں نے یہ اقدام اٹھایا. اب اگلی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جب بھی کوئی قوانین بنتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ اگر اس کے رزلٹ ٹھیک نہیں آ رہے، آپ کی سوشو اکنامک فیبرک تباہ ہو رہا ہے، تو اس میں کیا قدغن ہے کہ آپ اس کو ریوزٹ کر لیں. چلیں سیاسی پاکستان تحریک انصاف، نون لیگ، پیپلز پارٹی، تمام جماعتوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں. اس ملک کی جو سپریم کورٹ ہے، عدالت عظمیٰ، اس کے ججی صاحبان نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججی صاحبان نے مختلف اوقات کے اندر کہا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا استعمال ہوتا رہا ہے اور وہ ہوتا ہے. تو یہ آبزرویشن بھی آئی. تو ان آبزرویشن کے بعد کسی نے تو یہ سٹیپ لینا تھا کہ اس ترمیم کو، اس نیب کے اس قانون کے اوپر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے. دیکھیے ایک سائڈ یہ ہو گئی، دوسری سائڈ جو ہے ایک کیس تھا ایون فیلڈ کا کیس، جس کے اندر مریم نواز صاحبہ کو سزا ہوئی. 2018 میں ریفرنس پر فیصلہ آیا، پہلے احتساب عدالت میں کیس چلا، انہوں نے پیشیاں بھگتیں، سزا ہوئی 7 سال کی، اپیل میں گئیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جب نیب سے ان سے متعلق ڈاکومنٹری ایویڈنس کورٹ نے مانگے، ٹائم دیا، وہ ثابت نہ کر سکے، ان کی بریت ہو گئی. لیکن اب یہ بتائیے کہ 4-5 سال اس طرح کے اور بہت سے کیسز ہیں. میں آپ کو ایک اور کیس کر دیتا ہوں جو ڈاکٹر عاصم صاحب کے خلاف کراچی کی احتساب عدالت میں ریفرنس فائل ہے 470 روپے کا. اس میں ایکس سیکٹری پیٹرولیم، جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کا کوئی اس سے اندر لینا دینا نہیں تھا، آج تک وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں. ایون درمیان میں ان کتنے حالات خراب تھے کہ کراچی جانے کے لیے پیشی پر ٹکٹ خریدنے کے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. جب وہ بری ہوں گے 7 سال بعد، اس کا کون جواب دے گا؟ اسٹیٹ تو خاموش ہو جائے گی، نیب بھی خاموش ہو جائے گی. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ نیب کے قانون کا مس یوز بری طریقے سے ہوتا رہا. اب اس کو ضرورت تھی کہ اس کو ریویزٹ کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ نیب کے قانون کی وجہ سے بہت سے اس سوسائٹی میں مسائل پیدا ہوئے، بگاڑ پیدا ہوا ہے، بہت سی کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے چلی گئی اس قانون کی وجہ سے. جی ٹھیک. سہیل صاحب پوائنٹ آپ کا بھی کلیئر ہے. فہیم، ماضی میں جو عدالتیں کہتی رہی ہیں کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے، جبکہ آج عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ نیب ترامیم سے کوئی بھی مستفید نہیں ہوا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آج آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شو پیس کے طور پر بٹھا دیا. اب تھوڑی دیر میں آپ کہیں گے کہ جناب مجھے بریک لینا ہے، تو جلدی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں. تو دیکھیں جو آج چیف جسٹس صاحب نے کہا، 5 رکنی بینچ تھا، اس 5 رکنی بینچ کے سامنے معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ جناب نگراں حکومت کی جانب سے نیب ترامیم کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپیل آئی تھی، انٹرا کورٹ اپیل آئی تھی. اس اپیل کی سماعت کے دوران جب یہ بات ہوئی کہ جناب ہم اس کو کیا کریں، اس کو لے کے آگے چلیں، اس کی اپیل کی سماعت کریں، تو اس میں یہ آیا کہ جناب پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کے مطابق جو ہے اس کو لے کے چلنا چاہیے. اب جب پروسیجر ایکٹ کا معاملہ آ گیا تو ابھی اس کا تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے. اب اس میں شکر میں ادا کرتا ہوں کہ آج فاروق ایچ نائک صاحب نے یہ بات وہاں پر کہی کہ جناب آپ جو ہیں جو نیب ترامیم کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اسے کالعدم قرار دے دیں، اسے معطل کر دیں، سوری کالعدم نہیں معطل کر دیں. یہ بات جو ہے کسی مسلم لیگی نے نہیں کی، ورنہ آج آپ اسی کے اوپر پروگرام کر رہی ہوتی کہ دیکھیں جی وہاں پر بھی جو ہے عدالت میں بھی ریلیف مانگ لیا. عدالت نے اس پر کہا، فائزی
عیسیٰ صاحب نے کہ جناب ہم اسے معطل نہیں کریں گے. ہاں ہم احتساب عدالتوں کو جو ہے وہ حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیتے ہیں. دیکھیں حتمی فیصلہ کرنے سے ہی صرف روکا ہے نا. آج شہباز شریف اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے رمضان شوگر مل کیس میں جو وہ احتساب عدالت گئے ہیں, تو معاملات اس طرح سے چل رہے ہیں جس طرح سے چلنے چاہیے. اصل چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے منصور علی شاہ صاحب کا جو اختلافی نوٹ ہے. اس نوٹ میں انہوں نے کیا کہا ہے, اتنی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے. کون آیا تھا اس نیب ترمیم کے خلاف؟ چیئرمین پی ٹی آئی صاحب آئے تھے نا. عدالت نے اپنے اس میں لکھا ہے کہ عدالت میں جب آپ آتے ہیں تو آپ جو ہیں یہ بات لے کر آتے ہیں کہ عوامی مفاد کے خلاف فیصلہ ہے, اس لیے اس کے خلاف آئے ہم. میں اس کو انہوں نے اسے مسترد کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے تو یہ جو ترامیم ہے یہ عوامی مفاد کے خلاف لگتی نہیں ہے. دوسری بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کا یہ کہنا کہ ان کے پاس ان کا یہ دعویٰ کہ ان کے پاس حق دفاع ہے یا ان کے پاس اس کو چیلنج کرنے کا جو رائٹ ہے وہ نہیں ہے, کیونکہ آپ جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور جمہوریت میں اکثریت کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوتا ہے. آپ پارلیمنٹیرین تھے, آپ پارلیمنٹ میں جو ہے اس کو اپوز کرتے, وہاں پر آپ اس کے خلاف جو بھی ووٹنگ کرنا تھی وہ کرتے. پارلیمنٹ سے ایک قانون بن گیا, اس قانون سازی کے خلاف جو ہے آپ عدالت میں آ رہے ہیں, یہ غلط ہے. عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, 21 ترامیم تھیں, 50 سماعتیں کی انہوں نے, کیا فیصلہ دے کے گئے وہ؟ ہم یہ بات مسلسل بیٹھ کر کر رہے ہیں کہ جناب نیب کو ختم ہو جانا چاہیے, نیب کو ختم ہو جانا چاہیے. یہ جو 21 ترامیم تھیں یہ نیب کے ختم ہونے کی جانب ایک قدم تھا. 50 کروڑ سے کم کے کیسز کی آپ بات کرتے ہیں. ابھی ثنا کہہ رہی تھی کہ وہ جو ایک ایسی ترمیم تھی کہ اس کے بعد جو ہے نیب کا بالکل وجود ہی ایک عجیب سا لگتا تھا. نہیں جناب, ہمارے پاس دیگر ادارے موجود ہیں, ہمارے پاس اینٹی کرپشن موجود ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ ایف آئی اے موجود ہے. ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے آپ نے مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف محکموں میں بنا دیے ہیں, تو اس کے بعد تو ظاہر ہے ان کو کام کرنے دینا. یا تو آپ نیب چلاتے رہیں یا پھر آپ اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے کو ختم کر دیں. آپ یہ دیکھیے کہ نیب میں جتنے بھی افسران ہیں وہ افسران کے آپ نے کہیں سے لا کے آپ نے بٹھائے نہیں, وہ وہی ایف آئی اے کے افسران تھے جو آپ نے وہاں ٹرانسفر کر دیے, وہی اینٹی کرپشن کے افسران تھے جو آپ نے صوبائی نیب میں ٹرانسفر کر دیے. تو کام کون کر رہا تھا؟ وہ اینٹی کرپشن کو یا تو آپ ختم کر دیں, پھر ایف آئی اے کو ختم کر دیں, نیب کو ختم کر دیں. نیب ختم نہیں ہو سکتی, یہ ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ جناب ظاہر ہے. چلے فہیم, آپ سے میں یہ پوچھ لیتی ہوں, بہت ہی سادہ سوال, کہ جو نیب چلا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے صحیح طریقے سے چلا رہے ہیں؟ نیب چلا رہے ہیں, ارے نیب ہمیشہ ایک مخصوص حلقہ چلاتا رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے مطابق جو ہے وہ نیب میں فیصلے ہوتے رہے ہیں, نیب کیسز اسی کے مطابق بنتے رہے ہیں, فائلیں وہاں سے آتی رہی ہیں. جے آئی ٹیز جب بنتی رہی ہیں تو جے آئی ٹیز میں کس کے لوگ ہوتے تھے یہ آپ کو سب پتہ ہے. مجھ سے آپ کیا کہلوانا چاہ رہی ہیں؟ میں بالکل کلیئر آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں نیب کو اسٹیبلشمنٹ چلاتی رہی ہے, اس کے ذریعے جو ہے وہ سیاستدانوں کے بازو مروڑ کر ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کراتی رہی ہیں, پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی ہے. بس میرا یہی سوال ہے صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, سب جیسے کر رہے ہیں, جس طرح سے ہاتھ مروڑے جاتے رہے ہیں, کیا ججز اور فوجی افسران اس سے کیا مبرہ ہیں؟ نہیں ہے مبرہ. آپ کو پورے پاکستان کی تاریخ میں ایک کیس نظر آتا ہے ایڈمرل منصور الحق کا, صرف. دوسرا کوئی کیس اٹھا کے بتا دیں آپ جو فورسز کے کسی فرد کے خلاف ہو. بالکل ٹھیک ہے فہیم صاحب, اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بریک اناؤنس کر. فہیم صاحب, آپ کی اجازت لی ہے میں نے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی بریک اناؤنس کرنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, میں بریک اناؤنس کر رہی ہوں. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا لمس دورہ وزٹ کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی, جو کل ایک یونیورسٹی کے دورے پر گئے تھے اور یونیورسٹی کا دورہ انہیں مہنگا پڑا, کیونکہ وہاں طالب علموں نے کافی سخت سوالات ان کے سامنے رکھے اور ان کے جوابات بھی بڑے تحمل سے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے دیے. لیکن طلبہ نے بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ کہا کہ ہمارے وزیر اعظم کو شاید علم کی قدر نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے 50 منٹ کا انتظار کروایا ہے. ہم اسٹوڈنٹس کو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کلاس سے ہم لیٹ ہو گئے. جبکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جو 90 روز کے اندر کے پی اور پنجاب میں الیکشن ہونے تھے اس کے مطابق, آئین کے مطابق اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرایا گیا. اور بھی بہت سارے سوال تھے جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, آپ کو سنواتے ہیں. تو سر میں اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ سر آپ ایک یونیورسٹی آئے, طلباء اپنا ٹائم نکال کے آئے, اساتذہ انتظار کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی سر 50 منٹ لیٹ آئے. بچے اپنی کلاسیں ایک دوسرے چھوڑ کے سر ادھر آپ کا انتظار کر رہے تھے. اور سر میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ میرے پرائم منسٹر, بے شک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو,
اسے علم کی عزت نہیں, یا پھر مجھے لگا کہ شاید علم کی عزت نہیں. So your vision for Pakistan, which this session was supposed to be about, right? So does it involve following the constitution? Like following the constitution? Yeah, because after the Punjab and KP governments got dissolved, you're supposed to hold elections in 90 days. Why held elections yet? آپ نے سنا اسٹوڈنٹس نے جو سوالات تھے, سخت سے سخت سوال تھے, وہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے سامنے رکھے, اور بھی بہت سارے سوالات تھے, وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے فہیم, میں آپ ہی سے اس سے جڑا سوال رکھ دیتی ہوں آپ کے سامنے. یہ کس طرح سے شعور آتا جا رہا ہے؟ آج تو دیکھا ہم نے, کل کا یہ سیشن تھا, اس میں اسٹوڈنٹس نے بدتمیزی نہیں کی, کوئی گالم گلوچ نہیں تھی, لیکن سخت بہت سوالات تھے, لیکن جواب بھی ان کو بہت تحمل سے دیے ہیں ہمارے وزیر اعظم نے. تو آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ جی دیکھیں, ان کے لیے تو یہ سانحہ لمس ہے, جسے سوشل میڈیا پہ یہی کہا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ نگراں وزیر اعظم صاحب نگراں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ وہاں پر ہوا ہے, وہ ٹھیک ہی ہوا ہے. اچھا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سے کاکڑ صاحب آئے ہیں, ان کے اندر ایک مطلق العنانیت ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی منتخب وزیر اعظم ہو اور وہ آ کر بیٹھ گیا ہو, اور اس کے ہاتھ میں سارے فیصلے کرنے کا اختیار ہے, وہ جو چاہے کرے. ان کے ایک فیصلے پر آج تو شہری رحمان صاحبہ نے بھی بہت زیادہ وہ کیا ہے, اعتراض کیا ہے کہ آپ نے جس طرح سے گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں, یہ تو عوامی حکومتوں کو کرنے والے فیصلے, آپ انہیں کرنے دیتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاکڑ صاحب اس وقت جس فیز میں ہیں, وہ جو سمجھ رہے ہیں خود کو, انہیں اس سے نکلنا ہوگا. نوجوانوں نے ان کے سامنے ایک پکچر رکھ دی ہے کہ جناب آپ سلیکٹڈ ہیں. انہوں نے یہ تک کہا گیا, پھر بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی کہ میں تو نامزد ہوں, میں سلیکٹڈ نہیں ہوں. تو یہ والی جو سچویشن ہے, اس کے بعد کاکڑ صاحب کو اپنے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی لانا ہوگی. جس طرح کا رویہ وہ اختیار کیے ہوئے, جس طرح سے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے متعلق جو ہے وہ بیانات دے دیتے ہیں, اور جو کچھ انہوں نے ملک سے باہر جا کر بھی کہا ہے, جس طرح سے وہ ایک سیلفی وزیر اعظم کے طور پر پہچانے گئے ہیں, انہیں اپنے رویے میں تبدیلی لانا ہوگی. یہ طے ہو چکا ہے کہ جناب اس وقت جو ہے وہ نوجوان آپ کا بہت زیادہ شعور رکھتا ہے, سیاسی شعور بھی رکھتا ہے, معاشی شعور بھی رکھتا ہے, وہ آپ سے سوال کرنے کا حق بھی رکھتا ہے. یہ سوال صحافیوں کے لیے تو چھین لیا گیا ہے. ایک نشست جو ہے وہ جو صحافیوں کے ساتھ ہوئی تھی کاکڑ صاحب کی, انہوں نے جس طرح کا رویہ صحافیوں کے ساتھ روا رکھا تھا, میں اس کے شدید خلاف ہوں. انہیں وہ رویہ وہاں نہیں رکھنا چاہیے تھا, لیکن اب ان کی اپنی جو ہے نا کلاس ہوئی ہے باقاعدہ طور پر, یہ کلاس صحیح ہوئی ہے ان کی. میں سمجھتا ہوں کہ اب انہیں آگے اپنا رویہ بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو اہم ترین بات جو وہاں پر ہوئی بھی, کہ آپ جائیں گے کب, ڈیفینیٹلی انہیں جو ہے الیکشن کرانا چاہیے, الیکشن کرا کے جو ہے گھر جانا چاہیے, اور اس کے بعد جا کر ڈیفینیٹلی وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے اس شخص کو بھی کہ جس نے انہیں جو ہے وہ لمس میں لے جانے کے لیے کہا تھا. ایک بچے کو یہ جواب دینا بنتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے تھا, اگر میں لیٹ ہو گیا تو کیا ہو گیا, آپ چلے جاتے یہاں سے اٹھ کر. یہ جواب دینا کسی بچے کو بنتا ہے. آپ خود کو سمجھ کیا رہے ہیں؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وزیر اعظم صاحب نہیں بیٹھے ہوئے وہاں پہ, پتہ نہیں کون امریکہ کا صدر آ کے بیٹھ گیا ہے وہاں پہ, اور وہ اس طرح سے بچوں سے بات کر رہا تھا. تو مجھے بالکل ان کا رویہ اچھا نہیں لگا ہے. ان کو اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پر معذرت کرنی چاہیے, جس طرح سے سوشل میڈیا پر اس پر ٹرینڈ کر رہا ہے اس وقت. انہیں جو ہے وہ باقاعدہ لمس کے اسٹوڈنٹ سے معذرت کرنی چاہیے. ایک آخری جملہ میں ضرور کہنا چاہوں گا جلدی سے, کہ یہ بھی بڑی بات ہے کہ یہ لمس کے اسٹوڈنٹ تھے. اگر یہ کسی اور ایگزیکٹلی تو یہ اسٹوڈنٹس اب تک جو اٹھائے جا چکے ہوتے, شاید سوال کرنے کے جرم میں جو ہے وہ لاپتہ ہو چکے ہوتے. بالکل, بہت خوب, بہت خوب. ثنا, میں آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں, اپنے حقوق حاصل کرنے کا شعور کیسے آتا جا رہا ہے؟ لوگ اس طرح سے کھل کر کس طرح سے بات کرتے جا رہے ہیں, یہ کہاں سے آ گیا اتنا چینج پاکستان میں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ شعور جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی آتا ہے, یہ شعور جو ہے وہ میسیجز کے ذریعے بھی آتا ہے. سب کو پتا تھا کہ نگراں وزیر اعظم صاحب نے لفظ میں آنا ہے, سب کو پتا تھا کہ اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنی ذہانت کے بلبوتے کے اوپر سوال کرتے ہیں؟ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سارے صحافی اپنی ذہانت اور تجربے کے بلبوتے پہ آپ کو لگتا ہے کہ سوال کرتے ہیں پریس کانفرنس میں. تو اس لیے یہ ساری باتیں فضول ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آیا کہ سوال ایسا کیوں کیا گیا, اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ جواب ایسا کیوں دیا گیا. جیسا سوال کرنے والا تھا ویسے ہی جواب دینے والے ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے کوسچن جو ہوتے ہیں وہ پلانٹیڈ ہوتے ہیں, اور بہت سے سوال کے جواب ایسے ہوتے ہیں جو کہ نان سینس ہوتے ہیں. تو میں نے اس کنورسیشن کو اس لیے سیریس نہیں لیا کیونکہ کاکڑ صاحب کو کسی نے مشورہ ٹھیک دیا ہے کہ آپ بہت ہی پرو ایکٹیو ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پرو ایکٹیو ہونے سے آپ کی جو جاب ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. آئی تھنک وہ اسی فارمولے کے اوپر چل رہے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک کہی فہیم بھائی نے کہ ان کا جو پرائمری کام ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے الیکشنز کروانے ہیں.
اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ الیکشنز کی ڈیٹ کے اوپر کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، الیکشن کمیشن کو یہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، وہ جب کہیں گے ہم کروا دیں گے، لیکن آئی تھنک ان کو اس سے زیادہ کسی چیز میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، جو ان کا آگے تک کا ٹائم ہے اس کو خاموشی سے گزارنا چاہیے، اتنے ممالک کے دورے نہیں کرنے چاہیے، اس طرح سے ان کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. وہ جس دن سے آئے ہیں سنا، آپ نے بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا پر کس طرح سے ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے. ٹائم ایکچولی شارٹ ہے. جی 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 سینٹنس کہوں گی کہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اس انٹرم سیٹ اپ کے بعد واپس پالیٹکس کرنی ہے، تو کم از کم وہ اتنا راستہ چھوڑے اور صاف چھوڑے تو واپس اس پہ چل سکتے. بالکل ٹھیک ہے. سہیل صاحب میں آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں، ویری کوئک ریسپانس مجھے آپ کا بھی چاہیے. نگراں وزیر اعظم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے؟ سنا وہ اپنے ذمہ داریاں پوری کرتے تو شاید اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی ذمہ داریوں سے کہیں آگے جا کے کچھ مزید ذمہ داریاں جس سے گزشتہ 74 سال کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں، اور ساری ذمہ داریاں لے کر ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لگتا ہے تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں. جب کوئی فرد واحد عقل کل تو چھوڑیں، سقراط، بقراط، افلاطون، ارسطو سب کچھ خود بن جائے تو پھر یہ ریفلیکشن ہوتی ہے جو لمز یونیورسٹی میں آپ نے ہمیں دیکھنے کا ہمیں موقع ملا. آپ کہہ رہی ہیں تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیے. انہوں نے اچھے طریقے سے جواب نہیں دیے، انہوں نے بچوں کو بھگو کے جواب مارے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا. 50 کوئی بھی قوم اپنے وقت کی پابندی سے پہچانی جاتی ہے. کوئی بھی لیڈر وقت کی پابندی کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا. وفاقی کابینہ کے اجلاس کی انہوں نے جسٹیفیکیشن دی. ہمیں نہیں پتا کہ کئی دفعہ وفاقی کابینہ کے اجلاس بلاتے ہیں، نہیں ہوتے، 2 گھنٹے تاخیر کے شکار ہوتے ہیں. جب آپ کو پتا تھا کہ میں نے یونیورسٹی میں جانا ہے، یہ بچوں کا ٹائم ہے، کابینہ کے اجلاس کو آپ مینیج کرتے، 2 گھنٹے پہلے کال کر لیتے، اگلے دن دوبارہ کال کر لیتے. یونیورسٹی میں آپ کو ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے تھی، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس بچے کو ایک بھاشن دے دیں. نمبر 1 انہوں نے بیسیکلی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کیا، کچھ تو انہوں نے جواب دینا تھا، کچھ تو سامنے رکھنا تھا. 2011 کے بعد جو گالم گلوچ، جی 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 ٹھیک ہے. سو ایسا پوائنٹ آپ کا بھی کلیئر ہے. ٹائم ایکچولی بہت شارٹ ہے. مجھے نوشاد صاحب سے پوچھ لینے دیجیے. نوشاد صاحب یہ جو یونیورسٹی کے سیشنز ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ نگراں وزیر اعظم کو بھی اسے اوائڈ کرنا چاہیے؟ آنے والے ٹائم میں کہیں بھی جانے سے پہلے وہ سوچ لینا چاہیے کہ آگے ان کے ساتھ ہونے کیا والی ہے. نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی پرابلم ہے. مجھے تو اس میں بھی کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا. میں نے خود اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ایک لیڈر کو، بہت بڑا لیڈر آپ کے نظر میں ہوتا ہو سکتا وہ ہوگا، کون چھوڑیں، میں نے اسی ایک بات پر عمران خان صاحب کو کالج لائف میں چھوڑا تھا کہ آپ وقت پر کیوں تشریف نہیں لائے، کیا آپ کا ہمارا وقت جو ہے وہ قیمتی نہیں ہے؟ یہی وہ پوائنٹ تھا جس پہ میں نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا تھا. میں اپنی جو ہماری صوبائی حلقہ اس کا جنرل سیکرٹری تھا ایک زمانے کے اندر. تو جواب کیا تھا نوشاد صاحب؟ وہ ایسا ہی جواب تھا جیسا نگران وزیر اعظم صاحب نے دیا. آپ چلے جاتے اٹھ کے؟ نہیں، میں اٹھ کے نہیں گیا، میں نے تو علل اعلان کہا تھا. انہوں نے معذرت کی لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے پائے اس کا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میری نظر میں یہ بالکل ٹھیک ہے. جس شعور کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم نے یہ 90 میں بھی دیکھا ہے. یہ شعور پہلے سوشل میڈیا اس طرح نہیں تھا، باتیں اس طرح سے نہیں آتی تھی، لوگ لیڈرز کو سوال کرتے تھے. طالب علم جو اچھے بریلینٹ طالب علم ہوتے ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں، سوال اٹھایا جانا چاہیے. ہاں ایک بات ضرور ہے، اس سے جو چیز جو ریفلیکشن سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں لیڈرز کو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر لینا چاہیے کہ ان کے سامنے سخت سوالات رکھے جائیں گے عوام کی جانب سے، سوالات کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو رستے میں روک کر پوچھیں گے لوگ. بالکل ٹھیک. اس سے پہلے بھی مناظر ہم اس حوالے سے دیکھ چکے ہیں. بہت شکریہ نوشاد صاحب آپ کا بھی، فہیم صدیقی، سہیل بھٹی صاحب اور سنا صاحبہ، آپ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.